ہمارے پاس پڑوس میں ہندو بھائی رہتے ہیں، میرے بھائیوں ان سے پیار سے ملو، پیار سے باتیں کرو. اور ہمارے ہندوستان کی یہ ریت اور رواج بھی ہے، اور یہ ہمارے کلچر اور تہذیب کا ایک نمونہ بھی ہے کہ ہندو اور مسلمان اور سکھ اور عیسائی سب ساتھ میں سفر بھی کرتے ہیں. ساتھ میں اگر کوئی آدمی ٹھوکر کھا کر کے گر جائے تو میں سمجھتا ہوں کوئی ہندو بھائی یہ نہیں دیکھے گا کہ یہ مسلمان ہے، یہ نہیں دیکھے گا کہ یہ کوئی پادری ہے، یہ نہیں دیکھے گا کہ یہ کوئی عیسائی ہے، بلکہ یہ دیکھے گا کہ ٹھوکر کھانے والا ایک انسان ہے. یہ دیکھے گا. اگر کسی آدمی کی کوئی گاڑی پھنس جائے اور اسے دھکا لگانے کی ضرورت پڑ جائے، کوئی ہندو بھائی ہو کیا مسلمان، اگر 2 لڑکے جا رہے ہوں یا 3 آدمی ہو، اگر اس کو ضرورت ہے کہ تھوڑا دھکا لگا کر کے اس کی گاڑی سٹارٹ کر دی جائے تو کیا ہم نہیں کریں گے؟ یقیناً. اور یہی میسج میرا اسلام دیتا ہے. اسلام جو امن و شانتی کا دھرم ہے، امن و شانتی کا مذہب ہے، یہ ایک دوسرے کی مدد کرنے کی تلقین بھی کرتا ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. اللہ اس وقت تک اس بندے کی مدد میں رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے. یہاں بھائی سے مراد نہ مسلمان ہے، نہ ہندو ہے، نہ عیسائی ہے، نہ کوئی اپنا قریبی ہے، نہ کوئی بعیدی ہے، بلکہ تمام کے تمام انسان بھائی بھائی ہیں. اگر کسی کو کسی موقع پر ہیلپ کی ضرورت ہو، میرے بھائیوں سے ہیلپ کرنی چاہیے. اگر کوئی آدمی سسک رہا ہو، پانی کی ضرورت ہے، میرے بھائیوں بات دھرم نہیں دیکھا جائے گا بلکہ انسان دیکھا جائے گا. انسان کو پانی پلانا یہ ہماری ذمہ داری ہوگی. مدد کرنا، ہیلپ کرنا، ایک دوسرے کا سہارا بننا، یہ ہر دھرم سکھاتا ہے. میرے بھائیوں آج اختلاف زبردستی کے کیے جا رہے ہیں اور لوگوں کو میسج دیا جا رہا ہے کہ اسلام اور محمد رسول اللہ تو بڑے سخت تھے، ایسے تھے ویسے تھے، اور قرآن کے اندر بڑی سختی ہے. میرے بھائیوں سختی کی جگہ پر ہے، جہاں واقعی ضرورت محسوس ہوئی وہاں سختی کی گئی ہے، بلا ضرورت کہیں پر نہیں. بلکہ پوری ہسٹری محمد رسول اللہ کی اگر ہم اٹھائیں تو نرمی کا پہلو امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دکھائی دیتا ہے. تو انسانی حیثیت سے دشمنی نہیں، کسی سے بھی دشمنی نہیں، دشمنی اسلام نے نہیں سکھائی ہے. آئیے اپنوں میں تربیت کا ایک واقعہ اور میں آپ تک پہنچاؤں. بڑا ایک اہم اور بڑا عجیب واقعہ ہے. اگر آج کوئی ہماری مسجد کے اندر کوئی مسلمان آ کر کے ایسا معاملہ کر دے تو معاشرے کے اندر ہنگامہ ہو جائے گا. یہ کیا معاملہ ہے؟ صحابہ بیٹھے ہوئے، اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے، اچانک ایک نوجوان امام کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہوا. اے اللہ کے نبی، نمازیں پڑھ سکتا ہوں، روزہ رکھ سکتا ہوں، دین کے بہت سارے کام کر سکتا ہوں، لیکن اے اللہ کے نبی مجھے زنا کرنے کی اجازت دے دیجئے. ذرا غور کریں، اگر ابھی مسجد کے اندر 10-5 لوگ دیندار بیٹھے ہو، مسلمان بیٹھے ہو، اور اگر کوئی آدمی آ کر کے یا کوئی نوجوان آ کر کے کہہ دے کہ مولانا صاحب ذرا یہ بتائیے کیا زنا کرنے کی اجازت مل سکتی ہے، کیا اسلام میں کچھ ہے گنجائش، تو پوری سوسائٹی میں ہنگامہ ہو جائے گا. فلنوا کا لڑکا ایسے سوال کر رہا تھا، اس کا مطلب دال میں کالا ہے، یہ تو بڑا گڑبڑ ہے، اور کہیں اس کی سیٹنگ ہے، یہ ہے وہ ہے، نہ جانے کتنے کوشچن ہم داغیں گے اور پورے معاشرے کے اندر ہنگامہ کر کے رکھ دیں گے. اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے، صحابہ بیٹھے ہوئے، صحابہ خاموش ہیں. اللہ کے نبی مجھے اجازت دے دیجیے زنا کرنے کی، کیا میں زنا کر لیا کروں؟ میری یہ عادت یا میں اس طریقے کے معاملے میں اپنے آپ پر کنٹرول نہیں کر سکتا. اے اللہ کے نبی کیا میں زنا کر سکتا ہوں یا نہیں؟ سوال کیا. اللہ کے نبی خاموش ہیں. صحابہ کو کچھ غصہ آیا، کہا رہے یہ کیا سوال کر رہا ہے؟ کچھ نے تھوڑا سا اپنے آپ کو اٹھایا ہے، پکڑو اس کو، لیکن اللہ کے نبی نے تھوڑا سا شانت بنایا اور اس کے بعد اس نوجوان کو اپنے قریب بلایا، بڑے پیار سے اپنے قریب بلایا، اور قریب بلانے کے بعد تربیت دیکھو کس طریقے سے کر رہے ہیں اللہ کے نبی.
اے نوجوان ذرا یہ بتاؤ کیا تم زنا کرنا چاہتے ہو؟ کہا ہاں اللہ کے نبی۔ اے میرے پیارے نوجوان کیا تو اپنی ماں سے زنا کرنا پسند کرے گا؟ کہنے لگا اللہ کے نبی نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں اپنی ماں سے زنا کر لوں، یہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی نہیں، میں نہیں کر سکتا۔ کہا اچھا چلو اور آگے بڑھتے ہیں۔ اے پیارے نوجوان کیا تو اپنی بہن کے ساتھ میں یہ بدکاری کرنے کے لیے تیار ہے؟ کیا تو اپنی بہن کے ساتھ میں یہ بدفعلی کرنے کے لیے تیار ہے؟ کہنے لگا نہیں۔ اے اللہ کے نبی کون آدمی ہے جو اپنی بہن کے ساتھ میں یہ کام کر سکتا ہو؟ اللہ کے نبی اور آگے بڑھے۔ اے نوجوان کیا تو اپنی پھوپھی کے ساتھ میں، اپنی بوا، اپنی پھوپھی کے ساتھ میں کیا یہ تو کام کرنے کے لیے تیار ہے؟ کیا کوئی آدمی اپنی پھوپھی کے ساتھ میں ایسا کرے گا؟ وہ کہنے لگا اللہ کے نبی نہیں، میں تو چھوڑو دنیا کا کوئی آدمی اپنی پھوپھی کے ساتھ میں یہ کام نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ کے نبی اور آگے بڑھے۔ اے میرے نوجوان ذرا یہ بتا کیا تو اپنی خالہ کے ساتھ میں یہ کام کرنے کے لیے تیار ہے؟ کہنے لگا نہیں۔ اے اللہ کے نبی کون بدبخت ہوگا جو اپنی خالہ کے ساتھ میں یہ زناکاری کرے، اپنی خالہ کے ساتھ میں یہ برا کام کرے؟ مجھے امید ہے دنیا کا کوئی آدمی یہ پسند نہیں کرے گا۔ خالہ ماں کے سمان ہوتی ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کہ اپنی بھتیجی کے ساتھ میں، اپنی بھانجی کے ساتھ میں اللہ کے نبی نے جتنے قریبی رشتے تھے وہ تمام کے تمام گنانے کے بعد فرمایا کہ نوجوان ذرا یہ بتا تو اپنی ماں کے ساتھ میں، اپنی پھوپھی کے ساتھ میں، اپنی خالہ کے ساتھ میں، اپنی چچیری بہن کے ساتھ میں، اپنی چچا زاد بہن کے ساتھ میں، اپنی بھتیجی اور بھانجی کے ساتھ میں تو ایسا نہیں کر سکتا؟ کہا اللہ کے نبی نہیں کر سکتا، دنیا کو کوئی آدمی نہیں کرے گا۔ اللہ کے نبی نے پلٹ کر کے فوراً جواب دیا اے آدمی جو تیری ماں ہے جس کے ساتھ میں تو غلط کام نہیں کرنا چاہتا، اگر کسی دوسرے کے ساتھ میں کرے گا تو وہ بھی تو کسی کی ماں ہوگی، وہ کسی کی بہن ہوگی، وہ کسی کی پھوپھی ہوگی، وہ کسی کی خالہ ہوگی، وہ کسی کی بھتیجی اور بھانجی ہوگی۔ بتاؤ جب تم اپنے ان قریبی رشتوں کے ساتھ میں یہ کرنا پسند نہیں کرتے ہو تو کون دنیا کا آدمی ہوگا جو اپنے رشتوں کے ساتھ میں یہ سب کرا لے؟ نوجوان کی سمجھ میں آ گیا اور کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں توبہ کرتا ہوں اور یقیناً یہ کام غلط ہے، میں توبہ کرتا ہوں اور آپ سے وعدہ کرتا ہوں میں یہ کام نہیں کروں گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور دعا کی، وہ آدمی بالکل پاک اور صاف ہو گیا اور اس کے ذہن میں جو غلط فہمی تھی وہ ختم ہو گئی۔ کتنی بہترین تربیت اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کی